رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو بیویاں۔ کیا تدبر ہے آپ کا، کیا قرآن فہمی ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ 20 کے قریب ہم اگر گنے اس کو، میں نے اس کو گنا نہیں ہے، آپ گنے تو زیادہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ مؤنث ساری عورتیں یہاں پر ہیں، لیکن آگے آپ جب دیکھیں گے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ ہے اصل یہاں پر سمجھنے والی بات۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے پورا طریقہ ہی بدل دیا اپنی گفتگو کا۔ جو مخاطب تھے سامنے پہلے مؤنث فیمیل سے گفتگو ہو رہی تھی، اب یہاں پر مخاطب چینج ہو گئے۔ کیسے چینج ہو گئے؟ اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، تم سے دور کر دے۔ کم وہاں ہے کن اور یہاں پر ہے کن۔ قرآن مجید نے پیچھے مؤنث کے صیغے ذکر کیے، یہاں پر آ کر مذکر کا صیغہ کیوں ذکر کر دیا؟ کیوں؟ کیا اللہ رب العزت یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرما سکتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ کیوں نہیں کہا اللہ رب العزت نے؟ کیوں نہیں کہا؟ مجھے بتائیں غامدی صاحب۔ اچھا غام صاحب، ایک علمی نقطہ بھی پیش کیا گیا ہے اور ظاہری بات تو زبان کا نقطہ ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کا تبصرہ آ جائے۔ کہا گیا کہ سورہ احزاب میں آیت 28 سے لے کے 33 تک جہاں پر ساتھ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں زیر بحث ہیں، ہر جگہ پہ جو پروناؤن ہے وہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا، لیکن یک ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 33 میں مذکر کا صیغہ آ گیا اور کم کہا گیا ہے۔ استدلال اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر بیویاں ہی سب جگہ زیر بحث ہے تو کم کا صیغہ کیوں آیا؟ کم تو جمع کے لیے بولا جاتا ہے، مردوں کے لیے، تو استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے تو پنجتن پاک مراد ہیں، کیونکہ اس میں 4 مرد تھے اور ایک عورت تھی، تو اس لیے علی سبیل تغلیب غلبے کا اسلوب اپناتے ہوئے مردوں کو مخاطب کر دیا۔ یہ کیوں ہوا غام صاحب کہ آیت 33 سے 28 تک ہر جگہ پیغمبر کی بیویاں زیر بحث ہیں اور اچانک جو ہے وہ پروناؤن جو ہے وہ مذکر کیا جاتی ہے؟ اس طرح کے لوگوں کو میری نصیحت ہے کہ باقی کام چھوڑ کر پہلے عربی زبان سیکھیں، بلکہ اردو زبان بھی سیکھیں۔ اردو زبان میں بھی اہل بیت کا جو ترجمہ ہم نے کیا ہے گھر والے، اس کے لیے ہم مذکری کے صیغے استعمال کرتے ہیں اور جمعی کے صیغے استعمال کرتے ہیں۔ یہی صورتحال عربی زبان میں بھی ہے۔ اہل البیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے۔ ہم جب اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی قواعد ہوتے ہیں۔ قواعد کیا چیز ہے؟ یہ اس طرح منطقی طریقے سے نہیں ہوتے۔ اہل زبان کیا بولتے ہیں، ان کا عرف استعمال کیا ہے۔ مجھے اگر مثال کے طور پر آپ سے بات کرنی ہے، میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں کسی دعوت میں، تو میں یہ کہتا ہوں گھر والے نہیں آئے، یعنی آپ کی بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر مجھے تنہا ذکر کرنا ہو تو میں یہ کہوں گا آپ کی اہلیہ نہیں آئیں، یعنی وہاں الفاظ بدل لوں گا۔ تو جہاں ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا وہاں صیغے ان کے لحاظ سے آئیں گے، جب ان کے لیے گھر والے کا لفظ بولا جائے گا تو صیغے اس کے لحاظ سے آئیں گے، اور ایسے ہی آئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کے بے معنی استدلالات کے لیے کبھی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتا۔ آپ جائیے سورہ ہود میں ذرا وہ واقعہ پڑھیے جس میں فرشتے آئے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم کے پاس آ کے ایک طرف ان کو ایک بشارت دے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قوم لوط کے معاملے میں اب آخری فیصلہ لے کر آ گئے ہیں۔ اس موقع پر جب انہوں نے بشارت دی ہے تو وہاں تنہا سیدہ سارہ ہیں، تنہا سیدہ سارہ ہیں، جی، ان کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ جیسے انہوں نے بشارت دی تو انہیں تعجب ہوا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے خاوند بھی بہت بوڑھے ہیں، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہو جائے گی، یہ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، مؤنث کا صیغہ، واحد کا صیغہ، کوئی دوسری عورت موجود نہیں، کوئی بچہ موجود نہیں، اتعجبین من امر اللہ، اللہ کی بات کے بارے میں تعجب کرتی ہے، یعنی ایک خاتون کو خطاب کر کے کہا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، انہ حمید مجید۔ اولاد بھی نہیں ہو، یا دیکھیے نہ اولاد ہے نہ کوئی ہے، صیغہ بھی جمع کا ہے اور مذکر کا۔ سبحان اللہ، جی بچہ عربی زبان کا اسلوب ہی یہی ہے، ایسے موقعوں پر جمع کے صیغے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہی اہل بیت کا لفظ آئے گا اور مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ زبان ہے، نطق ہے، منطق نہیں ہے۔ اس کے قواعد، ضوابط، اس کے اسالیب، اس میں استعمال کے کیا طریقے ہیں، ان لوگوں کو کچھ وقت ان کو پڑھنے میں صرف کرنا چاہیے۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سب ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ جس وقت ہم کی حدیث بتاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ جی اصل روایت کیا ہے، آپ کا نقطہ نظر اس پر کیا ہے،
اور بھی مختلف روایات آتی ہیں جن کے اندر بعض ایسے الفاظ ہیں وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ فِيهِمَا، کہا گیا ہے کہ وہاں پر تو یتفرقا دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے جدا نہ ہونا، فیہما دونوں کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ذرا بیان کیجئے گا کہ احادیث کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے، احادیث باب پر نظر ہوتی ہے، اصل روایت کو دیکھا جاتا ہے، بنیادی کتب میں کب سب سے پہلے بات کیسے آئی ہے، یہ سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ قرآن کی روشنی میں روایت کو سمجھا جائے گا. اگر روایت میں جس طرح حدیث ثقلین میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، صحیح مسلم کی جو روایت آپ نے اصل کے طور پہ پیش کی ہے، اس میں الفاظ نہ بھی ہوتے اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ آ جاتے کہ جی دو ذمہ داریاں چھوڑ رہا ہوں، دونوں سے دین اخذ کرنا ہے، تب بھی ہم اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے. چاہے جائے کہ کوئی ایک روایت ہمارے سامنے پیش کیجیے. میں نے اپنی کتاب میزان میں ایک پورا باب لکھا ہے فہم حدیث کے کیا اصول ہیں. ظاہر ہے لوگ باتیں بیان کر رہے ہیں، لوگ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچ رہا ہے. ایک ہی مضمون کی چیز ہوتی ہے، اس کو ایک سننے والا ایک طرح بیان کرتا ہے، دوسرا سننے والا دوسرے طریقے سے بیان کرتا ہے. ایک دور میں وہ ایک طرح سے بیان ہوتی ہے، دوسرے دور میں کسی دوسرے طریقے سے بیان ہوتی ہے. چنانچہ تمام روایات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، احادیث باب کو سامنے رکھ کر پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل بات کیا تھی. تو اصل بات بالکل وہی ہے جو مسلم میں بھی روایت ہو گئی ہے، دارمی میں بھی روایت ہو گئی ہے، جس پر میں نے تبصرہ کیا تھا. اس میں قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا. اور اہل بیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پیش نظر رکھنا. ان کے بارے میں اخلاقی نصیحت کی گئی ہے اور قرآن مجید کو ہدایت کے منبع کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے. چونکہ روایت اصل میں ہے بھی اس طرح. یہ سب باقی اضافے جو ہیں آپ ان کو جب تلاش کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح لوگوں نے بعد کے زمانوں میں کیے ہیں. اصل روایت بھی بالکل واضح ہو جائے گی اس کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی روایت ہوگی بہرحال قرآن مجید کے مدعا میں روایت کوئی تغیر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اہل بیت ازواج مطہرات ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. باقی تمسن میں نے عرض کر دیا تھا کہ میں بھی بعض اوقات یہ کہوں گا بیٹھ کر کہ یہ تو میرے بچے ہیں، یہ تو میرے گھر والے ہیں. میں اپنے نواسوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، میں اپنے پوتوں کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں کسی غیر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک ملازم کافی 15-16 سال کام کرتا رہا، تو میں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے اب گھر والا ہی ہے. تو یہ وہ استعمالات ہوتے ہیں، ان کو زبان کے استعمالات میں سمجھنا چاہیے. اس لحاظ سے رسول اللہ نے اگر کسی موقع پر یہ فرمایا کہ سلمان منا اہل بیت، کہ سلمان تو گویا ہمارے گھر والا ہی ہے، تو یہ اس محبت کے انداز میں کہا جاتا ہے. باقی جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے. اس میں یہ دعوت دوں گا آپ کو بھی، ہر شخص کو، کہ وہ جائے اور جا کر سورہ احزاب کو ہر طرح کے تعصبات کو باہر رکھ کر پڑھے اور پھر دیکھے کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے، کن کے بارے میں کہہ رہی ہے، کس اسلوب میں کہہ رہی ہے، کیا مسئلہ زیر بحث ہے. یہ سب کی سب روایتیں اس کے تابع ہوں گی تو قابل قبول ہیں، اور اگر اس سے ادنا انحراف کریں گی تو ان کو کسی بحیرہ عرب میں پھینک دینا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غامدی صاحب سورہ احزاب کی سورت نمبر 33 کی جو آیت نمبر 33 ہے، میں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں کہ جس میں ازواج یہ کہتی ہوں کہ یہ آیت ہمارے لیے اتری، جبکہ میں آپ کو ایسی روایت بتاتا ہوں کہ جس میں ازواج یہ کہتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل البیت کے لیے نازل ہوئی ہے، پنج تن پاک کے لیے اتری ہے. آپ کی فہم معتبر ہے یا ازواج کی فہم معتبر؟ ازواج تو کہتی ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. اچھا، یہ جس وقت کہا جاتا ہے کہ جی آیت تطہیر سورہ احزاب میں جس پس منظر میں نازل ہوئی، الفاظ بتا رہے ہیں پکار کے کہ ازواج مطہرات زیر بحث ہیں، کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی روایت لا کے دکھائیں جس میں ازواج مطہرات کہہ رہی ہوں کہ آیت ہمارے بارے میں ہے، تب ہم آپ کی بات مان لیں گے. وہ تو حدیث قصہ، اگرچہ اس پر ہم بہت تفصیلی الگ ویڈیو میں گفتگو کر چکے ہیں، اس کو لوگ وہاں سن سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات تو آیت تطہیر کو ان بچوں سے متعلق قرار دے رہی ہیں. تو غامدی صاحب جس آیت تطہیر کو ازواج مطہرات کی طرف لوٹا رہے ہیں وہ تو کوئی روایت نہیں اس میں کہہ رہی ہوں کہ جی یہ تو ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. میں اس کو قرآن کی بارگاہ میں جسارت سمجھتا ہوں. کیوں جاؤں میں؟ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کا لفظ واضح ہے، اس کا سیاق و سباق بالکل واضح ہے. میں سورہ کو پڑھنے کے بعد کسی اور جانب نگاہ کیوں اٹھاؤں گا؟ وہ قبول کریں تو پھر ہم کہیں قرآن نے. اس کا کوئی سوال ہی نہیں، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کوئی بات آئے گی اس کو بھی قرآن کے الفاظ، قرآن کا سیاق، قرآن کا سباق قبول کرے گا، وہ قابل قبول ہوگی. کوئی چیز قرآن سے باہر سے آ کر قرآن پر اثر انداز نہیں ہو سکتی.